جب مجھے نکالا گیا تھا مجھے یہ نہیں پتہ تھا میری کتنی عمر ہے یا میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر امی میری فوت ہو گئی، پھر اپنے گھر میں گئی، گھر والوں نے پھر بھی مجھے مارا پیٹا نکال دیا۔ جو بھی میری زندگی میں یہ باتیں میرے ساتھ ظلم ہی ہوئے ہیں۔ 20 سال جو ہے وہ یہ گھر سے باہر رہی ہیں، اور یہ جو کام کرتی تھی، فنکشنز پہ جاتی تھی، ناچ گانا کرتی تھی، جو بھی کرتی تھی اس میں انہیں سکون نہیں تھا۔ لیکن اب یہ یہاں پہ ہیں، یہ اذان بھی دیتی ہیں، نماز بھی پڑھاتی ہیں، نماز پڑھتی بھی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں، اور حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں جب بھی خواجہ سرا کمیونٹی کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ میں یہی سوچ آتی ہے کہ شاید یہ ناچ گانا کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں اور اسی طرح اپنا روزگار چلاتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملوائیں گے سونیا نامی خواجہ سرا سے، جو اپنا روزگار کرنے کے لیے جو ہے، روزگار کمانے کے لیے بیسیکلی جو ہے وہ ایک سٹال لگاتی ہیں، بچوں کے کھلونوں کا سٹال ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی ہیں۔ سونیا کون ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا 20 سال، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سال سے جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر ہیں، تو وہ 20 سال کہاں رہی ہیں، کس طرح وہ اپنا گزارا کر رہی ہیں اور کہاں پہ رہتی ہیں، یہ سب باتیں ہم ان سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ سونیا موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں چنیور شہر سے۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ آپ 20 سال سے گھر سے باہر ہیں۔ 20 سال سے گھر سے باہر ہوں۔ جب مجھے نکالا گیا تھا مجھے یہ نہیں پتہ تھا میری کتنی عمر ہے یا میں کیا کر رہی ہوں۔ تو مجھے ایک میری سہیلی مل گئی، میڈم سیمہ، وہ مجھے سلنے والی میں لے گئی۔ پھر میں اس کے پاس رہتی تھی، اس کے ساتھ جاتی تھی فنکشنوں پہ، ادھر ادھر جو کام وہ کرواتے تھے ان کے ساتھ وہ کام کرتی تھی میں۔ چھوٹی عمر میں آپ فنکشنز میں جانا شروع ہو گئی تھی؟ نہیں، جو سب سے پہلے انہوں نے شروعات کی تھی نا، ان کے برتن دھوتی تھی، ان کے ساتھ جانا، ان کے پیسے اٹھانے۔ پھر جب میں بڑی ہوتی گئی اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے فنکشنوں پہ لے جانا، فنکشنوں کے پھر میں جاتی تھی، وہ فنکشن کرتی تھی۔ پھر 20 سال فنکشنز میں آپ ناچتی تھی؟ ہاں، میں ناچتی تھی، فنکشن وغیرہ کرتی تھی، جو پیسے ہوتے تھے وہ کچھ وہ لے لیتے تھے، کچھ وہ کچھ میں اپنا خرچہ کر لیتی تھی۔ پھر 20 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ 20 سال بعد 20 سال آپ یہی کام کرتی رہی ہیں، اور اپنی سہیلی کے ساتھ رہتی تھی، وہاں پہ ناچ گانا اور جس طریقے سے روزگار چلتا ہے۔ میڈم سے 20 سال بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی مدر کی ڈیتھ ہوگی؟ ہاں، میری امی کی نا، پھر امی میری فوت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں اپنے گھر گئی، پھر اپنے گھر میں گئی، گھر والوں نے پھر بھی مجھے مارا پیٹا نکال دیا۔ گھر کب گئی تھی آپ 20 سال بعد، جب آپ کی امی کی؟ میں نے 1 سال پہلے میں گھر گئی تو انہوں نے پھر مجھے مارا پیٹا، پھر انہوں نے مجھے نکال دیا، انہوں نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ پھر میں اپنی ماں کی قبر پہ گئی تو مجھے بہت دکھ لگا۔ آپ کی کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے تو ہم دو، میرے ایک بھائی ہے تو 2 بہنیں ہیں بس، تو ایک میں ہوں بس۔ پھر مجھے افسوس لگا۔ اس کے بعد پھر میں نے انٹرویو دیکھا 6 ماہ پہلے رانی باجی رانی خان کا، پھر ان کے ساتھ میں رابطہ کیا۔ میں نے کہا اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو تو مجھے بھی لے جاؤ۔ میری امی فوت ہو گئی ہے تو میں نے یہ کام چھوڑ دینا ہے۔ اچھا جی، جب آپ کی امی تو 20 سال بعد فوت ہوئی ہے نا، 20 سال پہلے آپ جس سہیلی کے ساتھ رہتی تھی اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ وہاں پہ کس طرح تھی؟ فنکشنز میں تو آپ جاتی تھی، کام کرتی تھی، جو بھی تھا، لیکن اس معاشرے نے آپ کو ایکسیپٹ کیا تھا؟ لوگوں کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ بس لوگوں کا رویہ تھا، وہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سینے سے لگاتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے وہ ڈانٹتے تھے، ڈانٹ کے چلو تم کدھر آئے ہو، چلو جو فنکشن کرو، ایسے کرو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ پھر کچھ زبردستی کرتے تھے؟ زبردستی کرتے تھے۔ جو بھی میری زندگی میں یہ باتیں میرے ساتھ ظلم ہی ہوئے ہیں۔ لیکن جب میری امی جب سے فوت ہو گئی ہے، میں نے اس کے 1 سال پہلے مجھے پتہ چلا تو میں نے یہ آہستہ آہستہ کام چھوڑ دیا۔ اچھا، ماں کی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جب تک آپ کی امی زندہ تھی تو آپ بے شک گھر سے باہر تھی لیکن کام کر لیتی تھی، یہ والے دنیا جو بھی کہتی تھی وہ آپ سن لیتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر آپ کمزور پڑ گئی تھی؟ ہاں، اس لیے کہ میری امی فوت ہو گئی ہے،
اگر میں نے سوچا میری امی زندہ تھی، اس وقت بھی لوگ باتیں کرتے تھے، تو میں نے سوچا اب تو میری امی فوت ہو گئی ہے، تو میں نے کہا نہیں، میری امی فوت ہو گئی ہے، لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کو باتیں نہ کریں۔ پھر میں نے یہ کام چھوڑ دیا 6 ماہ کے بعد، 6 ماہ 1 سال کے بعد پھر میں نے 6 ماہ یہ کام کیا ہے، پھر میں نے چھوڑ دیا یہ کام۔ پھر میں باجی رانی کے پاس آئی تھی، باجی رانی کے ساتھ رابطہ کیا، یہ پھر مجھے اپنے ان کے کچھ سہیلیاں تھیں چنیوٹ میں، میڈم سیاں اور میڈم کاجل، ان کے پاس میں چلی گئی۔ پھر انہوں نے مجھے باجی رانی کے پاس بھیجا تھا، پھر باجی رانی مجھے 6 ماہ پہلے ادھر لے کر آئی ہے۔ پھر باجی رانی نے ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ادھر شیلٹر روم تھا، نیچے درس ہے، سب کچھ ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو وہ لوگ تھے سیما لوگ، ان کو تو مجھے ہی سکھاتے تھے، بس فنکشن کرو، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ۔ پھر ہمیں تو باجی رانی نے سب کو سمجھایا۔ اچھا، اب جو ہیں وہ آپ اس مدرسے میں یہیں پہ شیلٹر ہوم ہے یہاں پہ رہتی ہیں۔ رانی باجی سے بھی آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ اس زندگی میں تو بہت سکون ہے، بہت سکون ہے۔ پہلے ادھر سوتی تھی تو بے سکونی ہوتی تھی، صبح اٹھ کر یہ کام کرنا ہے، فنکشن پہ جانا ہے، صبح پارلر پہ جانا ہے، ان کے ساتھ بازار جانا ہے، ان کے برتن دھونے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ لیکن اب ادھر جو ہے نا، بس ادھر یہ نماز پڑھی، اپنا کھانا شانا کھایا، کھانا کھا کے پھر عشاء کی نماز ادا کر کے ہم سو جاتی ہیں۔ ہم جب سوتی ہیں باجی رانی یہ کہتی ہے صبح کی جو نماز ہے اس نماز کا نیت کر کے سویا کرو، ہم پھر نیت کر کے سوتی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ آپ سٹال بھی لگاتی ہیں، کہاں پہ سٹال لگاتی ہیں؟ ہم جی لیمن میں اس کا بچوں کے کھلونے؟ بچوں کے کھلونے ہم بیچتی ہیں۔ ہمیں باجی رانی نے کہا ہے کہ اپنی حق حلال کی محنت کرو، اپنی حق حلال کی روزی کرو، سب کچھ یہ بات جو ہے سب کچھ جو باجی رانی نے ہمیں کہا ہے۔ لیکن ہم اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں، باجی رانی کو بھی دعائیں دیتے ہیں کہ باجی رانی نے ہمیں ایک اچھے راستے پہ چلنے کی ہمت دی۔ پہلے ہمیں ہمت نہیں تھی، ہم بس اچھے راستے پہ چلیں۔ اچھا، آپ جاتی ہیں باہر سٹال لگاتی ہیں تو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس لیتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں، لیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو پہلے مانگتی تھی، آپ ادھر یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ پھر ہم نے کہا نہیں، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا۔ باجی رانی نے کہا آپ اسٹال لگاؤ، اپنی حق حلال کی محنت کرو۔ لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیتے ہیں آپ سے بچے کھلونے لیتے ہیں؟ بچوں کے کھلونے بچے لیتے ہیں، صاحب آتے ہیں وہ کھلونے لے جاتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم ان کا اپنا جو سلسلہ ہے وہ بتاتے ہیں، ہم نماز پڑھتی ہیں، ہمارا مدارس ہے، وہ پھر خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کھلونے بھی یہ بیچتی ہیں اور بچے ظاہرہ خوش ہو کے لیتے ہوں گے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اذان بھی آپ دیتی ہیں؟ ایک اذان بھی دیتی ہوں، میں مؤذن ہوں ادھر کی۔ مؤذن بھی ہیں بالکل، اور ہمیں سکھایا ہے اذان بھی، پہلے نماز سکھائی، کلمہ سکھایا سپارے پہ۔ اب میں بس قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ کے ساتھ بہت دعا ہے کہ میں قرآن لازماً پڑھوں گی، باجی رانی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ اب ناظرین، جس طرح آپ نے سونیا کی بات سنی کہ 20 سال جو ہے وہ یہ گھر سے باہر رہی ہیں، اور یہ جو کام کرتی تھی، فنکشنز پہ جاتی تھی، ناچ گانا کرتی تھی، جو بھی کرتی تھی، اس میں انہیں سکون نہیں تھا۔ لیکن اب یہ یہاں پہ ہیں، یہ اذان بھی دیتی ہیں، نماز بھی پڑھاتی ہیں، نماز پڑھتی بھی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں، اور حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیے اپنے معاشرے میں، یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں، بس اس معاشرے کے لوگوں نے انہیں ایک الگ پہچان دے دی ہوتی ہے۔ یہ ہم جیسا ہی کھاتے ہیں، ہم جیسا ہی سوتے ہیں، ہم جیسا ہی بیٹھتے ہیں، اور ہم جیسے ہی دکھتے ہیں۔ تو خدا را ان کی رسپیکٹ کریے۔ یہ جب اتنی محنت سے روزی کماتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوآپریٹ کریے، ان کو فیل نہ ہو کہ یہ کوئی اور چیز ہے یا یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ناظرین، ہم نے سونیا سے بات کی تھی، ان کی جتنی بھی باتیں تھیں ان میں رانی کا بہت ذکر تھا۔ تو یہ کون ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ وبرکاتہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، میں نے سونیا سے بات کی ہے تو انہوں نے آپ کا بہت ذکر کیا ہے کہ ان کا بہت شکریہ، وہ آپ کا بہت شکر گزار تھی کہ آپ نے ان کو رہنے کی جگہ دی، اور وہ بڑے آرام سے یہاں پہ رہتی ہیں، حلال روزی کما رہی ہیں۔ تو اپنے بارے میں بتائیے گا، آپ کیا کرتی ہیں، کون ہیں؟ میں رانی خان ہوں، دنیا کا پہلا مدرسہ بنانے والی اس طبقے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے شیلٹر ہوم بنائے ان لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ان کے روزگار کے لیے بھی اسٹال لگائے اور باقی بھی کام پروجیکٹ کیے۔
تو بہت خوشی ہوتی ہے کس طرح کے لوگ جب مجھے کال کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے ہوئے ہیں, زمانے کے پیسے ہوئے لوگ ہیں, اور ہمارا وہ حقیر طبقہ ہے جو ہر ایک کا ٹھکرایا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں ان کے لیے ایسا انیشیٹو لوں کہ ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو, نہ والدین کی کمی کا ان کو احساس ہو, نہ بہن بھائیوں کا. ہم نے شیلٹر روم بنا لیا. آپ نے اس شیلٹر پہ وزٹ کیا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا شیلٹر ہے, اور اسلام آباد کی خوبصورتی تو سب لوگ جانتے ہیں. پھر یہاں شیلٹر میں جب ہم شام کو آتی ہیں تو پہاڑوں سے باتیں کرتی ہیں, کوئی صحراؤں سے بات کرتا ہے, کوئی فضاؤں سے بات کرتا ہے, کوئی آپس میں بات کرتے ہیں, کوئی درختوں سے کھیلتا ہے. تو اس طرح وہ نا ایک مگن رہتے ہیں. جو دکھ انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں نا وہ کم ہی ان کو احساس ہوتا ہے. تو یہی میری کوشش تھی کہ مدرسہ بنایا جائے ان لوگوں کے لیے, 3 اور دنیا بنے ان کی, پھر اس کے بعد شیلٹر ہوم بنائے, وہاں یہ رہائش پذیر ہو. اپنی ساتھ میں حلال روزی بھی کما رہی ہیں, جس طرح سٹالز بھی آپ نے لگا کے دیے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے. جی, اسٹال ہم نے اس لیے لگا کے دیے کہ ہر انسان کے اپنے بھی خرچے ہوتے ہیں, اور دن میں فارغ رہنا سے بہتر ہے کہ کوئی کام کیا جائے. پھر ہم نے اسٹال لگا کر دیے کھلونوں کے. ہم نے ان کو سلائی سینٹر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بنا کے دیا ہم نے ان لوگوں کو کہ کوئی کام سیکھنا چاہے ٹیلرنگ کا. زیادہ خواجہ سرا ٹیلرنگ کا کام سیکھتے ہیں, اور کچھ ان میں ایسے بھی خواجہ سرا ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں میک اپ کا بہت شوق ہے. تو میں میک اپ آرٹسٹ ہوں, ان لوگوں کو وہ بھی ٹپس دیتی رہتی ہوں. ڈفرینٹ پروفیشنس میں نا حلال روزی کمانے کے طریقے کہ وہ گھر میں کام بھی کر لیں اور لوگوں کی نظروں سے بھی بچے رہیں. شاید یہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہوں گے اس طریقے سے باہر نکلنا, جس طرح عام لوگ کام کرتے ہیں, تو پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہوں گے تو یہ ہیزیٹیشن انہیں ہوتی ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے. جی بالکل ایسے. کوکنگ بھی میں بہت اچھی کر لیتی ہوں, کوکنگ بھی ان کو سکھاتی ہوں, اور ہمارے کافی ٹرانسجینڈر ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سے کوکنگ ایکسپرٹ بن چکے, وہ کوٹھیوں میں کام کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا, جاتے ہوئے جو ہے وہ ہماری آڈینس سے کچھ کہنا چاہیں کہ لوگ آپ کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. ظاہر یہ شیلٹر ہوم بھی ہے, یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تو کوئی ہیلپ اگر آپ کی حکومتی سطح پر ہو یا لوگ کرنا چاہیں. حکومت سے میری کوئی ہیلپ کی توقع نہیں ہے. میں کافی کر چکی ہوں, کافی اپلیکیشنیں سینڈ کر چکی ہوں, ایکسیپٹ بھی ہوئی ہے, جواب بھی آئے ہیں ان کے کہ آپ ہیلتھ کارڈ بنائیں, آپ ان کو وہ 5,000 روپے ماہانہ انکم سپورٹ بے نظیر میں. کچھ نہیں ہوا. عوام سے میں اتنا چاہوں گی کہ دیکھیں بہت سی فنڈنگ ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو, بہت اچھے لوگ ہیں. میں چاہتی ہوں کہ مجھے صرف ایک 5 مرلے کا پلاٹ دیا جائے, یا کچھ دوست مل کر لے کے دے دیں, جس میں ہم مدرسہ بنائیں گے. وہ ہمارے لیے نہیں ہوگا, وہ ہمارا ایک پراپر مدرسہ ہوگا. وہ میرے جانے کے بعد بھی یہ کام کنٹینیو رہے گا قیامت تک. جو بھی وہاں سجدے کریں گے مجھے بھی ثواب ملے گا, اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا. ہم اتنا جو ہے گناہ کرتے ہیں, ایک بھول سمجھ کے یہ کام کیوں نہیں کر لیتے. تو میری ہر ایک سے توقع ہے کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ بھی حصہ لیں. تھینک یو سو ویری مچ. جس طرح ناظرین آپ نے رانی کی بات سنی, پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے وہ ان ملکوں میں آتا ہے جو سب سے زیادہ عطیہ دیتے ہیں, فنڈنگ دیتے ہیں. تو جب آپ دیگر چیزوں میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ہم جیسی ہی کمیونٹی ہے, اس کی بھی ہیلپ کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور جو ہمارا مقصد تھا وہ ضرور پورا ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.